بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی بھائیو، آج ہم اچار کی بات کریں گے۔ وہی اچار جو ہم اپنے کھانوں کے ساتھ کھاتے ہیں، ٹیسٹ کے لیے کھاتے ہیں۔ آج اس کے ہیلتھ کے متعلق جو فوائد ہیں، اچار کھانے کے صحت پر جو اچھے اثرات ہوتے ہیں یا پھر کچھ لوگوں پر برے اثرات بھی ہوتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں۔ اچار ایک ایسی چیز ہے جو پاک و ہند میں تو تقریباً ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، ہر کچن میں موجود ہوتی ہے، اور اوورآل اب پوری دنیا میں یہ کھایا جاتا ہے۔ اچار مختلف کھانوں کے ساتھ مختلف ریسپیز کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ تو اچار جو، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اچار میں مین چیز تو آم ہوتا ہے۔ آم کا، کچے آم کا جو اچار ہوتا ہے وہ مین ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں، پھل ہیں، سبزیاں ہیں جن کا اچار بنتا ہے اور ہمارے گھروں میں استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آم ایک پھل ہے، اس کا اچار ہے۔ آملہ، جس کو ہم اولا بھی کہہ دیتے ہیں، آملے کا اچار، یہ بھی ایک پھل ہے۔ اسی طرح لسوڑا ایک پھل ہے۔ اب سبزیوں میں ہری مرچ ہے، یہ ایک سبزی ہے تو اس کا اچار۔ گاجر سبزی ہے، اس کا اچار۔ شلجم کا اچار، کریلے کا اچار۔ تو اس طرح بہت ساری باقی بھی چیزوں کا اچار ڈالا جاتا ہے اور ڈالا جا سکتا ہے، لیکن مین جو ہے، آم اگر نہ ہو اچار میں تو پھر اس کو اچار نہیں کہہ سکتے ہم۔ مین چیز آم ہی ہے۔ اب اچار جس چیز کا بھی ہو، ان ساری چیزوں کا مکس اچار ہو یا پھر صرف اس کا آملے کا ہو یا آم کا ہو، تو اس کا جو نظام انہضام پر اثر ہے وہ بہت ہی بہتر اثر ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جن کو بھوک کم لگتی ہے، اگر وہ اپنے کھانے کے ساتھ مناسب مقدار میں 1 چمچ اچار کا استعمال شروع کر دیں تو ان کے جو سلائیوری گلینڈز ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، سلائیوا زیادہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جو کہ معدے میں جا کر ڈائجسٹو سسٹم کو ایکٹیو کر دیتا ہے۔ آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں، میں بھی بات کر رہا ہوں، آپ 2-3 دفعہ اچار کا نام لیں اور اچار کا تصور ذہن میں لائیں تو آپ کے منہ میں پانی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کیوں آتا ہے؟ کہ اس کے نام سے ہی وہ ہمارے جو سلائیوری گلینڈز ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ وہ جو منہ میں پانی آتا ہے وہ سلائیوری گلینڈز کی سیکریشن ہی ہے، جو کہ انتہائی ہاضمے کے نظام کو ٹھیک کرنے والی ہوتی ہے، ڈائجسٹو ہوتی ہے۔ تو یہ ایسے لوگ جن کا ہمیشہ نظام انہضام سست رہتا ہے، یا کچھ لوگ کہتے ہیں جی میرا معدہ سرد ہو گیا ہے، ٹھنڈا ہو گیا ہے، بھوک نہیں لگتی اور معدہ بلغم زیادہ پیدا کرتا ہے، تو ان کے لیے اچار بہترین چیز ہے۔ اچار کھانے سے معدے کے جو سیلیا ہیں، جو بڑس ہیں، جو گٹس ہیں، جو انتڑیوں کے گٹس ہیں اور سیلیا ہے، وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور ان کی جب ایکٹیویٹی بڑھتی ہے تو ہمارا ڈائجسٹو سسٹم مزید اچھا ہو جاتا ہے۔ اور یہی نہیں، یہ بھوک بھی بڑھاتا ہے اور پیٹ کی جو گیس ہے، ری ہے، تبخیر ہے، اس کو بھی ختم کرتا ہے۔ اس کا مناسب استعمال، یہ مناسب استعمال میں نے پہلے بھی ذکر کر دیا، 1 چمچ ہی کافی ہے، اور کسی چیز کا بھی زیادہ استعمال، اوور جو استعمال ہوتا ہے وہ نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ چاہے وہ شہد ہو، چاہے وہ دودھ ہو، کوئی بھی اچھی چیز ہو، اس کا مناسب استعمال ہی فائدہ مند رہتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہمیشہ نظام انہضام کی کمزوری کے، گیس کے، قبض کے، معدے کی کمزوری کے، بھوک کی کمی کے ہوتے ہیں، یا جن لوگوں کو کھانا کھانے کے بعد متلی ہو جاتی ہے، قے آنا شروع ہو جاتی ہے، یا کوئی ایسی چیز جو بلغمی مزاج والی کھا لی، تو فوراً اچار کا استعمال ان کو فائدہ دے دیتا ہے۔ اور یہی نہیں، اچار کھانے کا، اگر ہم اپنے کھانوں میں اچار شامل کر لیں تو جو موٹے لوگ ہیں تو وہ ایسا 1-2 دنوں میں، کی میں بات نہیں کرتا، کہ اگر وہ مسلسل اپنے کھانے میں اچار کو شامل کریں تو فیٹی لیور والے لوگ جو ہیں ان کو بھی فائدہ ہو جائے گا،
جو موٹاپے کا شکار ہیں، فلاپے کا شکار ہیں، وہ بھی ایسا ایسا ان کا جسم نارمل ہونا شروع ہو جائے گا۔ کیوں بھئی؟ اس میں اچار میں کیا ہے؟ عام اگر آپ کہیں کہ آم میں کیا ہے اور آملے میں کیا ہے، اصل میں یہ اچار جو ہے، جب اچار بن جاتا ہے، اس میں فرمنٹیشن آ جاتی ہے، تو اس میں ایک منفرد قسم کا مزاج پیدا ہو جاتا ہے، ایک خاصیت پیدا ہو جاتی ہے جو کہ یہ کام کرتی ہے۔ اور وہ خاصیت کیوں پیدا ہوتی ہے کہ اچار جب ہم بناتے ہیں پھلوں کے ساتھ، جو میں نے نام لیے ہے، تو اس میں ہم مسالہ جات ڈالتے ہیں۔ ان میں جو مین مسالہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کلونجی، نمبر 2 میتھرے، میتھی دانہ جس کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد جناب ہم اس میں نمک ڈالتے ہیں، اس میں ہم مرچ ڈالتے ہیں مناسب مقدار میں، پھر ہم اس میں سرکہ ڈالتے ہیں، اس میں کچھ لوگ زیرہ بھی ڈالتے ہیں، کچھ لوگ سونف بھی ڈال لیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جب مل کے، سرکہ اور پھر سرسوں کا تیل جو ہوتا ہے، وہ اس کو پریزرو کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ سال بھر تیل جو ہے وہ سرسوں کے اندر وہ خراب نہیں ہوتا، اس کو پھپھوندی نہیں لگتی۔ تو یہ جو کمبینیشن چیزوں کا بنتا ہے، اس کے نتیجے میں جو مزاج بنتا ہے، وہ سارے، چاہے آملہ ہو جائے، چاہے آم ہو جائے، تو سب میں ایک ایسی خاصیت پیدا ہو جاتی ہے جو نظام انہضام کو ایکٹیو کرتی ہے، کولیسٹرول کے لیول کو نارمل کرتی ہے، موٹاپے کو کم کرتی ہے، بھوک بڑھاتی ہے، اور یہی نہیں بلکہ یورک ایسڈ کے لیول کو بھی نارمل رکھتی ہے۔ تو ہمارے جو بڑے بزرگ تھے، ہمارے دادے بابے تھے، آپ نے دیکھا کہ کبھی ان کی عمر 70-80 سال تک بھی گئی، 90 سال 100 سال تک بھی گئے، تو وہ بہت کم بیمار ہوتے تھے۔ کولیسٹرول کا تو کبھی نام ہی نہیں تھا نا ان کی لسٹ میں۔ تو اسی طرح یورک ایسڈ بھی بہت کم ہوتا تھا ان کو، وہ چلتے پھرتے رہتے تھے آخری عمر تک۔ تو یہ جو اچار ہے، یہ کھانے سے ہمارے معدے میں پروبائیوٹکس پیدا ہو جاتے ہیں۔ پروبائیوٹک کیا ہوتے ہیں؟ پروبائیوٹک یعنی ایسے بیکٹیریا جو ہمارے دوست ہیں، جو ہمارے انسان دوست ہیں، جو ہمارے معدے میں رہ کر ہمارا کام، معدے کا انہضام کا کام کرتے ہیں، ہمارے لیے اچھا انتظام کرتے ہیں، اس کو پروبائیوٹکس کہتے ہیں۔ تو یہ پروبائیوٹکس بھی پیدا کر دیتا ہے۔ اور تو اور جو جن لوگوں کے بلڈ ویسلز میں چکناہٹ جمنا شروع ہو گئی ہے، یا جم رہی ہے، یا جم چکی ہے، تو ان کے لیے بھی بہت یہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بات عرض کر دوں کہ جن لوگوں کا گلا خراب ہوتا ہے، جو لوگ گلے کی خرابی کا ہمیشہ مریض ہیں، تو وہ اچار نہ استعمال کریں، ان کو نقصان ہو سکتا ہے۔ یا ایسے لوگ جو مستقل کھانسی کے مریض ہیں، وہ اس کو استعمال کریں۔ ایسے لوگ جن کو پیپٹک السر ہے، معدے کا السر ہے، یا انتڑیوں کا السریٹو کولائٹس ہے، انتڑیوں کا السر ہے، وہ بھی اس کو استعمال نہ کریں تو بہتر ہے۔ ایسے لوگ جو کہ جن کو کھٹائی سے، کھٹی چیزیں کھانے سے فوراً کوئی الرجی ہو جاتی ہے، وہ بھی اس سے اوائڈ کریں۔ تو یہ بہت کم لوگ ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریض، چونکہ اچار میں نمک زیادہ ہوتا ہے، اور اس لیے ہائی بلڈ پریشر کے مریض بھی اس کو ذرا مناسب ہی استعمال کریں تو بہتر ہے۔ اچھا جی، تو اچار جو ہے، اس کا مسلسل کھانا، اگر آپ آملے کا اچار اور گاجر کا اچار کھائیں گے، تو پھر یہ آپ کے نروس سسٹم کو بہت ایکٹیو کر دیتا ہے، نروس سسٹم، اور آپ کے دل کے پٹھوں کی بھی یہ حفاظت کرتا ہے۔ لیکن اچار کھانے کا، میں دوبارہ عرض کروں، اچار کھانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کوئی اتنا پیالیاں بھر کے کھانا شروع کر دیں۔ جب بھی اچار کو کھانا ہے، آپ نے کھانے کے ساتھ کھانا ہے، کسی فوڈ کے ساتھ کھانا ہے، اور مناسب مقدار میں، یعنی 10 سے 15 گرام اور میکسیمم 20 گرام، جو موٹے لوگ ہیں جن کے اندر فیٹ زیادہ ہے، تو یہ اچار فیٹ کٹر ہے۔ آپ یہ ذہن میں رکھیں، جو پہلے ہی سمارٹ لوگ ہیں، بہت سلم لوگ ہیں، وہ اس کو زیادہ مقدار میں نہ استعمال کریں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بڑے دادے بابے کی طرح ہمیشہ ایکٹیو رہیں، چست رہیں، اور بیماریوں سے بچے رہیں، تو ہمیں اپنے کھانوں میں اچار کو شامل کرنا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں گے، یقین کریں، آپ دیکھیں کھا کے، چند دن آپ دیکھیں گے تو آپ کا معدہ
बिल्कुल हल्का फुल्का रहेगा। जिन लोगों को खाना खाने के बाद सर में भारीपन हो जाता है, गैस बन जाती है, तबखीर बन जाती है, वो नहीं बनेगी। और जो लोग कहते हैं कि यार हम सारा दिन कुर्सी पे बैठे रहते हैं, काम करते हैं और हमारा खाना पहले वाला नहीं हजम होता है, वो खाने में अचार शामिल करके देखें तो बहुत फ़ायदा होगा। ये एक ऐसी चीज़ थी जो हमारे घरों में मौजूद होती है, लेकिन लोग सिर्फ इसको टेस्ट के लिए इस्तेमाल करते थे। तो मैंने आज इसके चंद तिब्बी फ़ायदे भी अर्ज़ कर दिए हैं। माज़रत के साथ जितनी दफ़ा मैंने अचार की बात की है, मेरे मुँह में खुद पानी आ गया। मेरे जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो एक्टिव हो गए हैं। तो उम्मीद है आपको भी मेरी वीडियो सुनकर आप अचार खाएँगे तो फ़ायदा होगा। और जिन लोगों को मैंने रिक्वेस्ट किया कि वो अगर कोई नुकसान पहुँचाता है अचार तो वो ना खाएँ। अलबत्ता शुगर वाले मरीज़ लाज़मी खाएँ। शुगर वाले मरीज़ों को अचार बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। और चूँकि ये मसाला जो होता है वो भी अगर इस्तेमाल करें तो पट्ठों वालों को भी बहुत फ़ायदा देता है। इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। तो आप इस्तेमाल करें और इससे फ़ायदा उठाएँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फिर लाइक करना, तो फिर आप दूसरों के साथ भी शेयर कर देना। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।